سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو اپنے شامل پروگرام کرتے ہیں۔ حبیب کبریا، شفیع روز جزا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد منعم رضا عطاری مدنی تشریف فرما ہے، اور محمد انعام رضا عطاری مدنی ہمارے نعت خواہ اسلامی میں تشریف فرما ہے۔ امام عشق و محبت، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام المفسرین سیدنا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے سیرت کے حوالے سے ہی عشق رسول پر مبنی ایک موضوع پر ہم بات کریں گے، اور وہ ہے ترجمہ و تفسیر میں عشق رسول کا رنگ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جب قرآن مجید کا یا احادیث مبارکہ کا ترجمہ فرماتے ہیں، اقوال صحابہ کے حوالے سے جب ترجمہ فرماتے ہیں، یا قرآن پاک کی تفسیر فرماتے ہیں، یا احادیث مبارکہ کی شرح فرماتے ہیں، تو اس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر آپ کلام فرماتے ہیں، اور وہاں بھی ہمیں عشق رسول کے بہترین رنگ نظر آتے ہیں کہ اگر بندہ ایمان کی نظر سے دیکھے، سنے، پڑھے تو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے ترجمہ و تفسیر میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ۔ یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی کتب کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، چاہے وہ فتاوی رضویہ ہو، دیگر رسائل ہو، کنز الایمان شریف ہو، تو وہاں جہاں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ آیات کا کیا ہے، احادیث کا کیا ہے، یا تفاسیر کو بیان فرمایا ہے، اور پھر تفاسیر پر جو آپ نے کلام کیا ہے، یقیناً وہاں پر عشق رسول کے موتی بکھیرے ہیں، اور ایسے موتی بکھیرے ہیں کہ پڑھ کر زبان سے بلا ساختہ سبحان اللہ نکلتا ہے، اور دل جو ہے وہ جھوم جایا کرتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کس طرح رطب اللسان رہتے تھے، یعنی ان کی زبان بھی تر رہا کرتی تھی، اور ان کا قلم جب بھی چلتا تھا تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی بکھیرا کرتا تھا۔ تو میں آپ کے سامنے ایک اس کی مثال پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم منعم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسالے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین میں کچھ آیات کا ترجمہ تفسیر وغیرہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ بطور دلیل یوں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں۔ تو اسی ضمن میں آپ نے سورہ والضحیٰ کے تحت کچھ گفتگو فرمائی۔ امام اہل سنت تحریر فرماتے ہیں، وہی اترنے میں جو کچھ دنوں دیر لگی تو کافر بولے کہ محمد کے رب نے ان کو معاذ اللہ چھوڑ دیا اور ان کو دشمن بنا لیا۔ حق تبارک و تعالی نے جب کافروں کی یہ گفتگو سنی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس پر رنجیدہ ہوا تو فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے محبوب تیرے روئے روشن کی اور قسم ہے تیری زلف کی
جب چمکتے رخساروں پر بکھر آئے۔ ما ودعک ربک وما قلا، نہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا اور نہ دشمن بنایا۔ اور یہ اشقیہ یعنی یہ دشمن بھی دل میں خوب سمجھتے ہیں کہ خدا کی تجھ پر کیسی مہربانیاں ہیں، اور یہ مہربانیاں دیکھ کر جلے جاتے ہیں، اور حسد و اناد سے یہ طوفان جوڑتے ہیں اور اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑتے ہیں، مگر کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بے شک آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ وہاں جو نعمتیں تجھے ملیں گی نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، نہ کسی بشر یا ملک کے خطرے میں آئی، یعنی دل میں اس کا خیال آیا۔ ان نعمتوں کا اجمال خلاصہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب ہے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس دن دوست دشمن سب پر کھل جائے گا کہ تیرے برابر کوئی محبوب نہ تھا۔ خیر، آج اگر یہ اندھے آخرت کا یقین نہیں رکھتے تو تجھ پر خدا کی نعمتیں رحمتیں آج کی تو نہیں بلکہ قدیم ہی سے بہت پہلے سے ہیں۔ کیا تیرے پہلے احوال انہوں نے نہ دیکھے اور ان سے انہیں یقین حاصل نہ ہوا کہ جو نظر عنایت تجھ پر ہے ایسی نہ کسی پر تھی اور نہ کسی پر ہو سکتی ہے۔ اب آپ غور کریں، امام اہل سنت نے ان آیات کو سورہ والضحیٰ کی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی کتنے خوبصورت پیرائے میں اس کی تفسیر کو بیان کیا کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر بڑھ جاتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، رفت اور آپ کی شان کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اشعار میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس چیز کو یوں بیان کرتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی گئے حشر میں، بولو دیکھنی گئے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ منعیم بھائی کیا کہتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے؟ میں نے تمہیداً کچھ کلمات بھی کہے، پھر اعلیٰ حضرت کی یوں سمجھے کہ تفسیری کلم کا جو آپ کا ایک شاہکار تھا وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی۔ آپ کیا فرماتے ہیں ترجمہ اور تفسیر میں اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کا جو رنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں محسن بھائی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی آیت مبارکہ کا ترجمہ کرنا یا حدیث کا ترجمہ کرنا یہ بڑی جو ہے وہ پرخطر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر اگر تھوڑا سا بندہ حد سے بڑھ گیا تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگر حد سے تھوڑا سا نیچے آ گیا تو کہیں بے ادبی کا جو ہے نا وہ معاملہ نہ ہو جائے، شائبہ ہو جائے، تو اس سے بھی بندہ جو ہے نا بڑا ڈرتا ہے کہ یار ترجمہ کروں تو کیسے کروں۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے جس انداز میں قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کا ترجمہ کروایا، املا کروایا ہے، یہ ایک ایسا ترجمہ ہے کہ اس میں انہوں نے ہر چیز کو اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ جہاں انہوں نے شان الوہیت کا خیال رکھا وہیں انہوں نے مقام مصطفیٰ کا بھی خیال رکھا کہ کسی کے اندر بھی کسی ایک یعنی فیصد بھی کسی قسم کا معاملہ نہ ہو۔ اب یعنی عشق رسول بھی اس کے اندر جھلکتا ہے، ادب رسول بھی اس میں جھلکتا ہے، محبت رسول بھی اس میں جھلکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات دیکھیں قرآن کریم کے اندر سورہ اخلاص موجود ہے، اس کے اندر فرمایا گیا قل هو اللہ احد،
یعنی جب یہ کہا نا، اب اس کا ترجمہ تو ہم تو یوں بھی کر سکتے ہیں نا کہ محبوب آپ فرما دیجئے، محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یہ ترجمہ بھی بنتا ہے. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ اللہ. یعنی یہاں پر تم کہا، آپ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں رب اپنے محبوب سے مخاطب ہے، شان الوہیت کا بھی خیال رکھا. کیونکہ ہم اگر ترجمہ کریں یا ہم اگر کوئی بات کریں آقا علیہ السلام کے حوالے سے، ہم وہاں پر آپ کہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہمارا آپ کہنا بنتا ہے. لیکن کیونکہ یہاں پر رب کلام فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، فرمایا محبوب تم فرما دو، کیا بات، تم فرما دو. آگے فرمانے کا لفظ ہے، پہلے تم کہا کہ تم فرماؤ. اب یہاں پر تم کا تذکرہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی محبوب سے مخاطب ہے، اس لیے وہاں تم کا ترجمہ لکھا. اور آگے جو فرماؤ یہاں کہہ دیا جاتا، یوں کہا جاتا کہ تم کہہ دو، لیکن نہیں، کیونکہ فرمانے کا تعلق امت سے ہے، اس لیے وہاں پر فرمانے کا ترجمہ کیا. یہاں سے عشق رسول، یہاں پر دیکھیں شان الوہیت کو بھی مد نظر رکھا، آقا علیہ السلام کے مقام کو بھی مد نظر رکھا، اور اس خوبصورت انداز میں ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی اس ترجمے میں جھلکتی ہے، اور آقا علیہ السلام کی محبت بھی یہاں سے ٹپکتی ہے. کہ اس انداز میں ترجمہ کر کے لوگوں کو بتایا، فرمایا تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہاں پڑھے نا اس شعر میں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے غمد ہے خدایا، تجھے غمد ہے خدایا، تجھے غمد ہے خدایا، تجھے غمد ہے خدایا، تجھے غمد ہے خدایا. ہوگی رب جس نے تجھ کو. بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ مقام ربوبیت، الوہیت اور مقام رسالت دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلتے ہیں. یہاں جیسے آپ نے ایک مثال دی، قل هو اللہ احد. اچھا، جتنی بھی آیات اگر ہم قل والی دیکھتے تو وہاں پر اسی طرح کا ترجمہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ پاک کا جو ارشاد ہے اس انداز میں، حکم کے انداز میں لے رہے ہیں، تم کے انداز میں لے رہے ہیں. اور جہاں جو ہے وہ امت کے لیے ہے تو وہاں پر پھر وہ ادب رسول کا بھی انداز اور ساری چیزیں ہیں. مزید آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے ترجمہ قرآن کرتے ہوئے بہت سارے لوگ ٹھوکر کھا گئے، بہت ساروں نے جو ہے غلطیاں کی، اگرچہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے ترجمہ قرآن کیا. ہم یہ علماء سے سنتے ہیں کہ ترجمہ قرآن ہو، ترجمہ حدیث ہو یا تفسیر ہو، اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا حق ادا فرماتے ہیں. اور یوں سمجھیے کہ اس میں تفاسیر کا، شروحات کا، قدیم و جدید علوم کا اور علماء دین کے اقوال کا نچوڑ اور عطر بیان فرماتے ہیں. تو اس میں جو ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے، آپ کچھ اس میں ارشاد فرمائیے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے یہ جیسے میں نے ایک آیت کا تذکرہ کیا ہے، ایسی 20 آیات مبارکہ ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیونکہ پورے قرآن کا ترجمہ املا کروایا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے کہیں پر بھی ترجمے کے اندر اس طرح کا جھول آپ نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، چاہے وہ انبیاء کے لیے ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بھلے وہ آقا علیہ السلام کے لیے ہو یا دیگر انبیاء کرام ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انبیاء کرام سے تخاطب ہے اس کے اندر کہیں پر بھی اس طرح کا کوئی معاملہ قرآن پاک کے ان کے ترجمے کے اندر نہیں ملتا. نہ ترجمے میں، نہ دیگر تفاسیر وغیرہ جو ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی. آپ دیکھیں مقام رسالت کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کچھ آیت بیان فرمائیں گے. ہم ابھی چونکہ آپ نے مقام الوہیت کا ذکر کیا تو عشق رسول کا تقاضا رب تعالیٰ سے محبت بھی ہے نا. اور ہمیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نظر آتا ہے کہ آپ اللہ پاک کی محبت میں ڈوبے رہا کرتے تھے. آپ کی عبادات کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کی کتابوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جو آپ کا انداز ہے وہ یقیناً وہ قابل تقلید ہے. تو یہ جو آپ نے ذکر کیا قرآنی آیات میں وہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اس کا کتنا خوبصورت ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو ہے اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ پاک اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا. رب تعالیٰ کے لیے وہ لفظ جس میں ایک معنی کی خرابی تھی وہ بھی نہیں لے کر آئے. جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ کیا رب تعالیٰ کے لیے لفظ میاں استعمال کر سکتے ہیں، اللہ میاں؟
تو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا کہ میاں کا لفظ استعمال، اگرچہ میاں کے اچھے معنی بھی موجود ہیں مگر کچھ ایسے معنی بھی ہیں کہ جو لوگوں میں اچھے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کے لیے میاں کا لفظ استعمال نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات، کیونکہ لفظ اللہ آپ تو ماشاءاللہ درس نامی کیے ہوئے، آپ نے بھی کیا ہوا، اس میں جلالت کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ اسم لذات الواجب الوجودی المستجمعی لجمعی صفات الکمال، جو تمام صفات کمال کا جامع ہو اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے عیب و نقص والا کوئی لفظ استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کہیں پر تھوڑی سی کجی بھی آ جائے تو اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی جو ہے نا وہ دور رکھا۔ اب یہاں پر جیسے آپ نے میاں والی مثال دی، ایسی اور بھی کئی مثالیں ہیں کہ حالانکہ ان کے اچھے معنی بھی موجود تھے، لیکن اگر کوئی ایک ایسا لفظ ہے جس کے 4 معنی اچھے ہیں، ایک معنی میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ خرابی آ جاتی ہے، اس میں کچھ کجی ہے، اس کے اندر کوئی جھول وغیرہ ہے، اعلیٰ حضرت نے اس لفظ کو بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ اس سے یہ معنی مراد لے لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کو بھی پیش نظر رکھا گیا اور آقا علیہ السلام کے مقام مرتبہ کو بھی پیش نظر رکھا گیا۔ اور اس طرح یہ مکر والی جو آیت ہے، اس کے اندر جب مکر کی نسبت آقا علیہ السلام کی طرف اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کا جو معنی بیان کیا گیا، کہا کہ وہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے اور مکر کرنے والے وہ لوگ کافر ہیں، کافر ہیں۔ ابھی یہاں پر یہ بڑا نازک مرحلہ تھا، یہاں پر لفظی ترجمے اور بھی کئی سارے مل سکتے تھے، لیکن یہاں پر ترجمہ وہ کیا جس میں شان الوہیت کو بھی پیش نظر رکھا، مقام رسول کو بھی پیش نظر رکھا، اور سامنے جو لوگ تھے، جو بدبخت قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں کی بدبختیوں کو بھی سامنے رکھا اور اسی حساب سے ترجمہ فرمایا۔ ایمان تو کیوں پریشان گئے، رہبری کو تیری کنز ایمان گئے، رہبری کو تیری کنز ایمان گئے، ہر قدم پر تیرا یہ نگہبان گئے، ہر قدم پر تیرا یہ نگہبان گئے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ کچھ مثالیں آپ دے رہے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے جو آیات کی، قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور فرمایا اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے حوالے سے خود اپنے محبوب کو حکم دیا۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کیا گیا، دیگر انبیاء اور ان کی امتوں کا معاملہ جدا تھا، وہاں کچھ اور معاملات، وہاں کچھ اور الفاظ تھے، لیکن یہاں پر خود محبوب کو حکم دیا، فرمایا محبوب اپنے گناہگار جو ہماری امت کے اندر گناہگار مرد اور عورتیں ہیں ان کی جو ہے وہ معافی مانگو، یعنی ان کے حوالے سے تم دعا مانگنا چاہو، ان کے حوالے سے مغفرت مانگنا چاہو تو تمہیں دی جائے گی، یعنی یہ حکم دیا گیا۔ یعنی یہاں پر آقا علیہ السلام کی امت کے مقام کو بھی پیش نظر رکھا گیا کہ یہ وہ امت ہے بھلے جتنے گناہ کرتی ہے، جو بھی معاملات ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کا اس امت سے جو پیار ہے نا وہ بڑا دیدنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بار بار اپنی امت کے لیے دعائیں کرنا اور پھر رب کا بھی اپنے محبوب سے یہ فرمانا، یہاں سے بھی جو ہے وہ آقا علیہ السلام اور آپ کی امت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح اور بھی کئی آیات مبارکہ ہیں جس میں ترجمے کے اندر جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑا جو ہے اس کو شان الوہیت کو بھی اور مقام رسول کو بھی واضح رکھا۔ ایک اور بھی یہاں میں بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ کیا جاتا سیدی اعلیٰ حضرت کے سامنے تو آپ کا انداز ہی نرالا ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک فتویٰ لیا گیا تھا، اور وہ فتویٰ ایسا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری جتنی بھی صدیاں گزری ہیں نا، ان میں کوئی مفتی ایسا نہیں ملتا جس نے اس انداز میں فتویٰ لکھا ہو جو سیدی اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے۔ حالانکہ عشق رسول کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے نا کہ محبت جو ہے وہ اپنے کرینے اور اپنے ضابطے خود ہی سکھا دیتی ہے۔ جب دل میں محبت آ جائے نا، دل میں عشق رسول آ جائے، آقا علیہ السلام کی محبت آ جائے، پھر ادب بندہ خود ہی سیکھتا چلا جاتا ہے، کہاں میں نے کیا بولنا ہے، کہاں کیا نہیں بولنا، کہاں کس حد تک جانا ہے اور کہاں کس حد تک رہنا ہے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، میں یہاں پر ایک آپ کو فتویٰ پڑھ کر سناتا ہوں کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک سوال پوچھا گیا کہ ایک شخص نے تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یتیم، غریب اور بیچارے کے الفاظ استعمال کیے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ الفاظ اس نے استعمال کیے۔ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں ایسا کہنا کیسا؟ اب آپ نے جو جواب دیا نا محسن بھائی، اس جواب سے ایک ایک لفظ سے عشق رسول چھلکتا ہے، اور ایسا ہے کہ پورا عشق رسول کا ایک سمندر موجزن ہے، کاٹھے مارتا سمندر ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک ایک لفظ بڑا کمال کا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا جواب دیکھیے کہ اس میں کئی نکات بھی ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایسا کہنا کیسا، اب جواب 2 لفظ بھی ہو سکتا تھا، مفتی سے
जायज है? अभी जायज है नाजायज है बेअदबी है कि नहीं है, क्या मामला है बताओ, बात खत्म हो गई, मना है या नहीं है, ये मुफ्ती का काम था। लेकिन सैयदी आला हजरत के सामने चूंकि हुजूर का तज़किरा था और आप जो है वो पासबान इश्क रसूल थे, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले थे, आपसे हुक्म पूछा जा रहा है, लेकिन आला हजरत ने ये जवाब नहीं दिया कि जायज है नाजायज है क्या है क्या नहीं है। आपने पूरी तमहीद बांधी और जवाब का अंदाज ही कुछ और है। इसलिए कहते हैं कि मोहब्बत अपने इजहार के करीने खुद सिखा देती है। आला हज़रत के सामने चूंकि आका अलैहिस्सलाम के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए थे और आला हज़रत चूंकि सरापा इश्क रसूल थे, वो कहाँ बर्दाश्त करते, लिहाजा उन अल्फाज के कफारे के तौर पर पहले आका अलैहिस्सलाम के लिए आला किस्म के बेहतरीन अलकाब जिक्र फरमाए, फिर जवाब दिया। अब आप क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं उस सवाल के जवाब में, हुजूर अक़दस कासिमुन नियाम मालिकुल अर्द व रिकाबिल उमम मुअती मुनइम कुसम क़य्यम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफिउर रुतब मुईन काफी हफीज वाफी शफी शाफी अफूफुन आफी गफूरुन जमील अजीजुन जलील वहाबुन करीम गनी अजीम खलीफा मुतलक हजरत रब खलीफा मुतलक हजरत रब मालिकुन नासी व दयानिल अरब वलीउल फज़ल जलीउल अफदाल रफीउल मिसल मुमतनिउल अमसाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम व सहबिही व शरफ आजम के शान अरफा व आला में अल्फाज मज़कूरा का इतलाक नाजायज व हराम है। ये आपने जवाब दिया। यहाँ पर एक नुक्ता ये भी है जो काबिल गौर है, आला हज़रत ने जवाब में उन अल्फाज का बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया। जवाब में आपने उन अल्फाज का बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया सवाल में थे, जो सवाल में थे, बल्कि ज़मीर लौटा के इरशाद फरमाया और यहाँ पर अपने कलम को उन अल्फाज से जो है ना आलूदा नहीं होने दिया। मेरा कलम उसके जो नोक है उससे वो अल्फाज भी ना निकलने पाए। एक बात ये भी है कि नाजायज और हराम कहकर भी जवाब दिया जा सकता था, मगर ये कलमे रजा है जो इश्क रसूल से सरशार है। इश्क रसूल के फूल जिन दिलों में खिल उठते हैं उनके लबों पर सदा बहार हरफों का निगार जाग उठता है, और ये सैयदी आला हज़रत ने करके दिखाया है। और यहाँ पर एक और बात भी जिक्र करना चाहूंगा, मोहसिन भी देखें कि हम सैयदी आला हज़रत के इतना तज़किरा क्यों करते हैं, आखिर वजह क्या है कि हम हर वक्त रजा 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 करते हैं? वजह क्या है? वजह यही है कि इन्होंने हमें इश्क रसूल सिर्फ दिखाया नहीं, पिलाया दिखाया और सारा कुछ करके दिखाया, अमल करके दिखाया कि लोगों इश्क रसूल कहते किसको हैं। फिर वहीं से जो है वो सैयदी अमीर अहले सुन्नत को फैजान मिला और अमीर अहले सुन्नत के वसीले से, अमीर अहले सुन्नत की वजह से हमें ये सब कुछ मिला है। सैयदी अमीर अहले सुन्नत एक मर्तबा मदनी मुज़ाकरे के अंदर जो है, आप एक मिसवाक के हवाले से कोई रिवायत पढ़ के सुना रहे थे, वो एक रिवायत है ना जिसमें आका अलैहिस्सलाम के साथ एक सहाबी थे, वो आपके साथ कहीं जा रहे थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त से ना 2 मिसवाकें बनाई थी, उनमें से एक सीधी थी और उनमें से एक जो थी वो सीधी नहीं थी। अब उस किताब में लिखा हुआ था उस रिसाले के अंदर कि भी एक मिसवाक जो है ना वो सीधी थी और एक टेढ़ी थी। टेढ़ी आका अलैहिस्सलाम ने रख ली और सीधी जो है वो अपने सहाबी को अता फरमा दी। अब चूंकि वह तर्जुमा टेढ़ी का बनता था हदीस में, ठीक है, उसमें लुगत के अंदर मिल जाता है तर्जुमा, लेकिन आप अदब देखें कि सैयदी अमीर अहले सुन्नत ने क्या इरशाद फरमाया कि यहाँ पर टेढ़ी की निस्बत आका अलैहिस्सलाम की तरफ करना दिल नहीं मानता। अल्लाहु अकबर। आपने क्या फरमाया? उधर इरशाद फरमाया एक जो सीधी थी वो आपने सहाबी को दी और जो बारगाह मुस्तफा की तरफ झुकी हुई थी वो खुद रख ली। अल्लाह अकबर। जो आका अलैहिस्सलाम की तरफ झुकी हुई वो खुद रख ली। ये है अदब मुस्तफा, ये है इश्क़ रसूल, इस तरह करके दिखाया है और ये फैजान सैयदी आला हज़रत से। मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, बोलो मसला के आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई इसी के लिए, जिंदगी दी गई इसी के लिए, जिंदगी दी गई इसी के लिए, बोलो जिंदगी दी गई इसी के लिए, जिंदगी दी गई इसी के लिए। ईमान ताज़ा हो गया। आप अमीर सुन्नत के अल्फाज सुनकर सुभान अल्लाह, वाकई आला हज़रत का फैज़ान। तर्जुमा रिसाले के अंदर तब्दील कर दिया गया और उसमें यही लिखा है झुकी हुई मिसवाक। ये जो आका अलैहिस्सलाम की तरफ झुकी हुई थी, ये अदब है जो आशिक होते हैं। हकीकत भी यही है, जो हुजूर की तरफ झुकेगा वही कामयाब। अल्लाहु अकबर। सही बात। हुजूर की तरफ झुकेगा वो कामयाब है, जो हुजूर से दूर हो जाएगा वो नाकाम होगा। आला हज़रत फरमाते हैं ना, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, बल्कि जो मुस्तफ़ा का हो गया उसके लिए अमान। खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो गया
صلی علی نبینا صلی علی محمد. اچھا بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یار یہ کیوں بھائی، جب ایک چیز کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے. دیکھیں پھر عشق جواب دے گا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہی کیوں نہیں کیا گیا. بھائی ایک چیز کے اگر دو ترجمے ہو سکتے ہیں اور ایک ترجمے میں ادب رسالت زیادہ ہے، ادب شان الہی زیادہ ہے، ادب صحابہ زیادہ ہے، تو وہی الفاظ کیے جائیں گے نا. جیسا کہ جب ہم وہ واقعہ بیان کرتے احد پہاڑ والا کہ نبی پاک علیہ السلام احد پر تشریف لے گئے تو وہاں زلزلے کے الفاظ ہیں، تو احد پر زلزلہ آ گیا، مگر عاشقان رسول جب ترجمہ کرتے تو کیا کہتے ہیں کہ احد آمد مصطفیٰ کی وجہ سے جھومنے لگ گیا. تو اگرچہ یہ یوں کہنے سے معنی تو پورا ہو گیا، بات یہ ہے کہ جب بندہ اس طرح گفتگو کرتا ہے تو گفتگو میں جب عشق رسول کے پھول جھڑتے ہیں تو بندے کی طبیعت کا، دل کے اندر کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی طبیعت کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اسی سے تعبیر ہے کہ انہوں نے ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے عشق میں گزاری. چاہے جب آپ نے قلم اٹھایا، قلم وہ چاہے نثر کی صورت میں اٹھایا ہو، چاہے وہ نظم کی صورت میں اٹھایا ہو، چاہے آپ کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے کچھ ارشاد فرمایا ہو، قرآن کا ترجمہ کیا ہو، تفسیر کی ہو، حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہو، حدیث کی شرح بیان کی ہو، کوئی شرعی مسئلہ بیان کیا، جیسا کہ ابھی ایک سوال کا جواب، یہ فقہی مسئلہ تھا مگر اعلیٰ حضرت نے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے 20 صفاتی نام بیان کیے، حضور کی شان کو بیان کیا، اس کے بعد مسئلہ بھی بیان کر دیا. تو یہ ہے عشق رسول کا انداز، اور یہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مقصد تھا، جو ہمیں سمجھنا ہے کہ دنیا میں ہم جو پیدا کیے گئے ہیں اس لیے کیے گئے ہیں کہ اللہ پاک کی عبادت کریں، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کریں، اور اللہ کی پہچان ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے کروائی. تو جتنا جو حضور کے قریب ہوگا وہ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کا قرب پائے گا اور پھر دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرح گزری. اور ایک جان کیا ہے، آپ کے شہزادے فرماتے ہیں اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. تو یہ صرف کہنے کے لیے نہیں تھا بلکہ جیسے منیم بھائی فرما رہے ہیں یہ سب نظر آ رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں. اللہ توفیق دے فتاوی اور رضویہ شریف پڑھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا کہ اعلیٰ حضرت کا عشق کا لیول کیسا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ منیم بھائی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ترجمے میں جب عشق کے عنصر کو نمایاں رکھا جائے نا تو وہ ترجمہ جو ہے نا وہ دل پہ جا کے لگتا ہے. آپ لفظی ترجمہ کر کے گزر جائیں، لفظی ترجمہ تو جو درس نظامی سے تعلق رکھنے والے ان کو بھی تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار مفہوم بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا، بولتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ زبان پہ ہی چڑھ رہا ہوتا ہے، عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس کا مفہومی ترجمہ اور بالخصوص عشق میں ڈوب کر اگر ترجمہ کیا جائے نا تو سامنے والے کے دل پر لگتا ہے. اب اس کی ایک مثال دوں گا. جب حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کو اپنے قبیلے سے مکہ لینے کے لیے آئی تھی نا، آقا علیہ السلام کو آ کر جب انہوں نے دیکھا دور سے، آقا علیہ السلام کی طرف کھنچتی چلی گئیں، آقا علیہ السلام کے قریب گئی، نور کی شعاؤں کا ظہور آقا علیہ السلام کے سینے سے آسمانوں تک جا رہا تھا، اور آقا علیہ السلام کا حسین چہرہ ایسا تھا کہ حضرت حلیمہ تکتی رہ گئی. اللہ اکبر. اس کے بعد جب حضور کو اٹھایا لے کے باہر آئیں، اب اس کے بعد جب آقا علیہ السلام یہ سارے معاملات ہو گئے، حضرت عبد المطلب سے وغیرہ سے بات ہو گئی، اس کے بعد جب باہر آتی ہیں آقا علیہ السلام کو لیا، کعبہ کے پاس سے گزرتی ہیں، کعبہ کے اندر انہوں نے سوچا کہ جاؤں اور آقا علیہ السلام کو حجر اسود کی زیارت کرواؤں. حجر اسود کو آقا علیہ السلام حجر اسود کے پاس جائیں. اب حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں حضور کو لے کر جب اندر گئی نا، جس بت کے سامنے جاتی نا وہ پتھر تھر تھر آ کے گر پڑتا، تعظیم کی وجہ سے سارے پتھر آقا علیہ السلام کے آگے گر پڑے، جھک گئے. فرماتی ہیں جب میں حجر اسود کے پاس گئی نا، حجر اسود نیچے تھا، میں نے حضور کو تھوڑا اوپر اٹھا رکھا تھا، اب آقا علیہ السلام کو جھکاؤں حجر اسود کے سامنے، یعنی یہ بات تھوڑی عجیب تھی کہ آقا علیہ السلام جھکے حجر اسود کے سامنے. لیکن یہ جو معاملہ تھا حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ حضور کو جھکاؤں، ابھی یہ میں سوچ رہی تھی کہ وہ پتھر خود بخود اپنی جگہ سے اٹھا. فرماتی ہے میں نے حجر اسود کو دیکھا، اپنے مکان سے کھڑا ہو گیا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ اب دیکھیں اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے یہاں تک کہ وہ پتھر جو آقا علیہ السلام کے ساتھ مل گیا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر اگر ترجمہ کیا جائے تو یوں کیا جاتا ہے کہ وہ حجر
حجر اسود کبھی آقا کے رخسار کو بوسے دیتا، واہ، کبھی آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا مل بات، جاتا، یعنی حجر اسود کی خوش نصیبی ہے کہ اس نے آقا علیہ السلام کے بوسے لیے، یہ ایک حجر اسود کی خوش نصیبی ہے کہ اس پر انبیاء کے قدم پڑے، کیا بات، یہ یعنی انداز ہے کہ ترجمہ اس انداز میں کیا جائے کہ دل کو لگے، تو یہ ایک روایت میں آقا علیہ السلام کی شان بھی ہے اور ساتھ میں محبت والا ترجمہ بھی ہے۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، اللہ پیارا رسول مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، عشق رسول پر بات ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کے ترجمہ اور اعلیٰ حضرت کے انداز پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین کی کچھ کالز کو شامل پروگرام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی سوال یہ کرنا ہے، امام احمد رضا خان صاحب کی علم حدیث پر بھی کوئی مہارت تھی؟ جزاک اللہ خیرہ۔ مہارت کیا تھی آپ کو؟ تو محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے 40 سال تک درس حدیث دیا اور بخاری شریف وغیرہ پڑھائی، انہوں نے تو آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا، اور امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں اس شخصیت کو ہے جو اپنے زمانے میں علم حدیث میں سب سے زیادہ ماہر ہو۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علم حدیث کی مہارت کا اگر فقط اندازہ لگانا آپ نے تو اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور پھر اشعار رضا میں جو حدیث جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشارے کرتے ہیں اور واقعات اور معجزات کو جو اپنے اشعار میں نظم کرتے ہیں، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یقیناً اعلیٰ حضرت کو علم حدیث میں بڑے کمال حاصل تھا۔ یہ جو رسالہ تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین میں نے ابھی شروع میں عرض کیا، نبی پاک کے افضل ہونے کے حوالے سے، سب سے افضل ہونے کے حوالے سے، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 100 سے زیادہ حدیثیں بطور دلیل ذکر فرمائی ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت آپ کا انداز ہے، آپ کا علم ہے، اللہ میں اعلیٰ حضرت کے علم حدیث کا صدقہ عطا۔ اعلیٰ حضرت کے علم حدیث کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت کا صرف خطبہ ہی کافی ہے علم حدیث کا، اس علم حدیث کے اس خطبے کے اندر آپ نے 80 اصطلاحات کا استعمال فرمایا ہے، اصول حدیث کی، اصول حدیث کے اصطلاحات کو، وہ بندہ پڑھے نا تو ایسا بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار اتنا لمبا خطبہ، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف بھی ہے، صحابہ کی مدح بھی ہے، اور اس میں ان اصطلاحات کا استعمال بھی ہو رہا ہے۔ یہ علم حدیث پہ مہارت نہیں تو اور کیا تھا۔ سبحان اللہ، علم حدیث کی مہارت بھی اپنی جگہ، عربی پر آپ کی دسترس بھی اپنی جگہ، اور کمال ہے، اللہ پاک اعلیٰ حضرت کی علم کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ اگلی کال۔ سنا ہے کہ احمد رضا صاحب نے عشق رسول میں ڈوب کر قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ قرآن اور عشق رسول کا کیا تعلق ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جو تعلق ہم شروع سے بیان کر رہے ہیں وہی تعلق ہے۔ عشق رسول میں ڈوب کر مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے خیالات و تصورات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہوں، اور بندہ جو ہے نبی پاک کی تعظیم، ادب اور حضور علیہ السلام کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے جب قرآن کا حدیث کا ترجمہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عشق رسول میں ڈوب کر، محو ہو کر، گم ہو کر بندہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی چیز میں ہمارا تصور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اسی کا خیال ہمارے پیش نظر ہوتا ہے، ہم گاڑی چلا رہے ہوں تو وہی خیال ہوتا ہے، ہم جب بیٹھے ہوں تو وہی خیال ہوتا ہے، کوئی کام کر رہے ہیں تب بھی وہ خیال ہوتا ہے، تو گویا کہ ہم اس تصور میں ڈوب گئے۔ تو جب بندہ سراپا عشق رسول ہو جاتا ہے وہ عشق رسول میں ڈوب جاتا ہے، اب وہ چاہے ترجمہ کرے، تفسیر کرے، چاہے وہ بیان کرے، چاہے وہ قلم کسی طرح بھی اٹھائے، تو اس کی جو ہے تمام چیزوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عشق رسول میں ڈوب کر ترجمہ کرنا۔ اور منیم بھائی نے کچھ مثالیں بیان کی، کچھ میں نے بھی عرض کیا کہ جب ترجمہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ الفاظ کا انتخاب فرماتے تو یہ دیکھتے کہ ذات کس کی ہے، کس کے لیے الفاظ لائے جا رہے ہیں، تو ان کا ترجمہ اردو میں جو سب سے بہتر لفظ ہو سکتا ہے وہ لایا جائے، تاکہ نبی کریم علیہ السلام کی شان، اللہ پاک کی شان کو لوگوں کے سامنے ان الفاظ کے ذریعے ظاہر کیا جا سکے۔ یہ معنی ہے عشق رسول میں ڈوب کر ترجمہ کرنے کے۔ ایک اور
حسن بھائی، ترجمہ تفسیر کون سا قرآن پاک پڑھنا چاہیے جس سے پڑھ کر ہمارے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جائے اور اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے؟ جی منیم بھائی کیا کریں، ترجمہ و تفسیر پڑھیں، کون سی پڑھیں؟ سیرات الجنان کو ہی لے لیں، اس میں ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اور کئی دیگر معتبر مستند روایت جو تفاسیر ہے ان سے بھی مواد لے کر اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو بہترین تفسیر ہے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی ہے اور سہل ترجمہ بھی اس کے اندر رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ تفاسیر کے اندر بہترین قسم کے نکات اور عوام کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر نکات وغیرہ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اور اگر مختصر پڑھنا چاہے تو افہام القرآن لے لیں، وہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا کہ بھائی مختصر ہے۔ اگر تفصیل سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو 10 جلدوں پہ سیرات الجنان ہے، وہ پڑھ لیں۔ اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے، کیا امام اہل سنت کے کچھ اشعار ایسے بھی ہیں جن میں قرآنی آیات کی طرف اشارہ اس سے دلیل لی گئی ہو؟ کچھ کیا، بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ جن میں قرآنی آیات سے دلیل لی گئی، قرآن آیات کی طرف اشارہ ہے، ایک نہیں کئی آیات کی طرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اشعار میں ذکر فرماتے۔ ہدایت کے بخشش ہم اٹھا کر دیکھیں تو کئی اشعار ہمیں ملیں گے جن میں جیسے وہ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، پھر حدیث پاک کی طرف آ جاتے ہیں، رب ہے معطی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ بہت سارے اس طرح کے اشعار ہیں کہ جو آپ کیا کہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ کتنے اشعار اور کتنے جو ہے وہ فیضان امام اہل سنت ایک کتاب، اس میں پورا ایک مضمون ہے جس میں اس طرح کے جو ہے اشعار کو ذکر کیا گیا ہے، ان میں حدیث یا قرآن پاک کی آیات کو کوٹ کیا گیا ہے۔ منیم بھائی ہماری گفتگو جلیل ترجمہ و تفسیر پر کچھ مزید آیات کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں۔ جی محسن بھائی، میں آیات کی طرف آنے سے پہلے قلم رضا کی جولانیوں کے حوالے سے چند باتیں پیش کروں گا۔ ایک اقتباس ایسا ہے کہ اس سے عشق رسول چھلکتا ہے، بندہ جب وہ سنتا ہے نا دل میں آقا اسلام کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتب و فتاوا میں جہاں تحقیقات و دلائل کے دریا بہائے، آیات و حدیث کے موتی پروئے، روایات و اقوال اکابر کے گلدستے تیار کیے ہیں، وہیں آپ کی تحریریں زبان و بیان کی ادبی پہلوؤں سے بھی مکمل سیراب ہوتی ہے۔ تشنگی کا کوئی پہلو ان میں نہیں ہوتا تھا۔ آپ کا بیان کردہ ہر مضمون جہاں تحقیق و دلائل کا مینار ہوتا، وہیں اردو ادب کا حسین چاکار بھی ہوا کرتا تھا۔ اردو روز مرہ کا برجستہ استعمال، سادگی و سلاست، حقیقی منظر نگاری، چھوٹے چھوٹے جملے، چست تراکیب، خوشنما سجا، دلکش تشبیہات، برمحل کہاوتیں اور انوکھے استعارے، یہ وہ خوبیاں ہیں جو امام علم و عرفہ شاہ سوار ہر میدان امام احمد رضا خان کی تحریروں کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ اچھا، زبان و بیان پر ایسی مہارت سے یوں لگتا ہے کہ جیسے الفاظ و کلمات ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہوتے، جس کو اشارہ کرتے وہ تحریر میں گلاب بن کے خوشبو بکھیرنے لگتا۔ اللہ اکبر، گلاب بن کر خوشبو بکھیرنے لگتا۔ اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے ایک مثال آپ لے لیں کہ اللہ کے آخری نبی جس دن ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے نا، اب آقا کا ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ آنا، اس کو بڑے بڑے لوگوں نے بیان کیا ہے۔ حدیث میں بڑا خوبصورت اس کا پس منظر ہے، جب آقا مکے سے مدینے آئے تھے، وہ خوبصورت پروٹوکول، وہ استقبال، وہ انداز صحابہ کا، وہ محبتیں، وہ چاہتیں، وہ رفعتیں، کون اس کو بھول سکتا ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت کو جب پڑھتے ہیں تو انداز ہی نرالا ہے۔ آپ کا اقتباس سنیں، جب اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے نا تو اس کی منظر کشی کرتے ہوئے قلم رضا کچھ یوں نور بکھیرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی دھوم ہے، زمین و آسمان میں خیر مقدم کی صدائیں گونج رہی ہیں، خوشی و شادمانی ہے کہ در و دیوار سے ٹپکی پڑتی ہے، مدینے کے ایک ایک بچے کا دمکتا چہرہ انار دانا ہو رہا ہے، باچھیں کھلی جاتی ہیں، دل ہیں کہ سینوں میں نہیں سماتے، سینوں پر جام تنگ، جاموں میں کبائے گل کا رنگ، نور ہے کہ چماچم برس رہا ہے، فرش سے عرش تک نور کا بکا بنا ہے، پردہ نشین کواری شوق دیدار محبوب کردگار میں گاتی ہوئی باہر آتی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعٍ۔ بنی نجار کی لڑکیاں کوچے کوچے محو نغمہ سرائی ہیں، نحنو جوارن من بنی نجاری یا حبذا محمد من جارن۔ اہل مدینہ کی مسرت و خوشی کی منظر کشی کی جانے والی اس عبارت پر محسن بھی غور کیجئے، جملے جملے سے خوشی ٹپک رہی ہے، فکرہ فکرہ خوشی سے کھل رہا ہے، لفظ لفظ مسکرا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی مدینہ پاک میں تشریف آوری کا تذکرہ ہے اور اعلیٰ حضرت کا قلم ہے۔ کلام کیا ہے؟ بارش سے نور کی پھوار ہے، جملے کیا ہیں؟ مسرتوں کی لہریں ہیں، فکریں کیا ہیں؟ شادمانیوں کے نغمے ہیں۔ عجب خوبصورت اور پرکیف تحریر ہے جسے پڑھ کر رواں رواں خوشی سے جھوم رہا ہے۔ منظر کا خوبصورت تاثر جو تحریر کے حرف حرف سے عیاں ہے، یہ اردو ادب پر آپ کی کمال مہارت کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ بندہ جب اس اقتباس کو پڑھتا ہے نا، آقا علیہ السلام کی محبت دل میں مزید بڑھتی چلی
جاتی ہے. یار کیسا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ آقا مدینے میں کیسے انٹر ہو رہے ہیں, کیسے داخل ہو رہے ہیں, کس طرح بچیاں, بڑے, بوڑھے, جوان سارے آقا علیہ السلام کی آمد پر کیسے خوش ہو رہے ہیں. یہاں تو خود لفظ بھی خوش ہو رہے ہیں, سننے والے کے دل میں اور اس کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے. آپ دیکھیں کہا کہ بچے کا دمکتا چہرہ انار دانہ ہو رہا ہے. اناردانہ کتنا خوبصورت لگتا ہے, باتیں کھلی جاتی ہیں. تو یہ انداز تھا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا. اعلیٰ حضرت اور آپ کا عشق, کیا بات ہے, سبحان اللہ. آپ کچھ آیت مبارکہ کے بارے میں آیت میلاد دیکھیں قرآن پاک کے اندر موجود ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اب یہ جو آیت مبارکہ, اس کا ترجمہ آپ نے کیا کیا ہے؟ فرمایا, آپ فرماتے ہیں اور یاد کر اے محبوب. اب دیکھیں پہلے لفظ سے محبت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو پیش نظر رکھا. یہ نہیں کہا کہ یاد کرو اے محبوب, کہا اور یاد کر اے محبوب. یہاں پر شان الوہیت کو بھی پیش نظر رکھا. اور آگے کیا کہا کہ جب خدا نے عہد لیا پیغمبروں سے کہ جو میں تم کو کتاب دوں, حکمت دوں, پھر تمہارے پاس آئے رسول تصدیق فرماتا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے, اس کی جو تمہارے ساتھ ہے, تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا اور بہت ضرور اس کی مدد کرنا. پھر فرمایا کیا تم نے اقرار کیا, اس پر میرا بھاری ذمہ لیا. سب انبیاء نے عرض کی کہ ہم ایمان لائے. فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. بات یہاں پر ختم ہو سکتی تھی کہ بھئی تم لوگ ایمان لے آئے, لیکن نہیں, فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں رب بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اب جو اس کے بعد پھرے گا تو وہی لوگ بے حکم ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت نے آگے لکھا, کہا اس عہد ربانی کے مطابق ہمیشہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نشر مناقب, ذکر مناسب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رطب اللسان رہتے اور اپنی پاک مجالس میں جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی یاد و مدح سے اپنی مجالس کو زینت دیتے رہتے تھے. یہ بھی جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی محبت والی تفسیر ہے کہ آپ نے کس انداز میں جو ہے تفسیر لکھی. کہا کہ آقا علیہ السلام کے ذکر سے انبیاء کرام بھی اپنی محفلوں کو زینت دیتے تھے. آج جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور ہم آقا علیہ السلام کی محفلیں جاتے ہیں, یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے. جب انبیاء کرام نے اس عہد کو یاد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو پیمان لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب دوں, علم دوں, حکمت دوں, تو تم نے کیا کرنا ہے. انبیاء کرام اس کے بعد رطب اللسان رہتے. مطلب کیا کہ جہاں بھی جاتے آقا علیہ السلام کی شان کرتے کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے, ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے. اس کا مقام یہ ہے, اس کی شان یہ ہے. یہ لوگوں کو بتاتے. یہ انبیاء کرام کا خاصہ رہا, یہ انبیاء کرام کا مقام تھا کہ وہ لوگوں کو آقا علیہ السلام کی شان کے بارے میں بتایا کرتے تھے. اس طرح اور بھی کئی آیات مبارکہ ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا اور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا بڑا بہترین قسم کا نقشہ کھینچا ہے. دیکھ لیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب اس آیت مبارکہ کے اندر کس طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اس میں آقا علیہ السلام کے لیے جو محبت تھی, کہا اے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا, ان قریب اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یہ اپنے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اب اس کی تفسیر کے اندر جب لکھا گیا نا, دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے میں راضی کیسے ہوں گا. یہاں سے امت سے محبت کا بھی ایک جو ہے نا وہ عنصر نمایاں ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے, کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کیسے راضی ہوں گا. کہا یا رسول اللہ کیسے راضی ہوں گے. کہا جب تک اپنی ساری امت کو جنت میں نہیں لے جاؤں گا راضی میں بھی نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. یعنی یہ انداز ہے, رب سے محبت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ان پر خاص کرم تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے جو اس امت کو مقام و مرتبہ فرمایا ہے. تو یہ کلام رضا کی جولانیاں ہی ہیں کہ جہاں پر بھی ترجمہ کیا تو اس کا کمال کا نقشہ کھینچا, بڑا خوبصورت انداز میں سارے مناظر کو جو ہے وہ پیش کیا. وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دن پر, جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے, جس سمت
माशाल्लाह माशाल्लाह। एक शायर का कलाम पढ़ा था, उसका मिसरा भी बड़ा पसंद आया। उसने ये लिखा कि मुल्क के सुखन में आज भी चर्चा रजा का है, अब तक जो मुस्तनद है वो सिक्का रजा। हाँ हाँ हाँ, अल्फाज हैं कि कीमती मोती जड़े हुए, मिसरा बता रहा है कि लहजा रजा। अल्लाह यानी अल्लाह, कमाल कर दिया उसने कि इस अंदाज में वाह इसको वाह बयान वाह, किया। और आगे भी इस तरह पूरे अशार हैं जिसके अंदर ये जो है वो इस मक्ता के मुताबिक आगे कलाम है, लहजा रजा का है, सिक्का रजा का है, इस अंदाज में बड़ी प्यारी बात लिखी। और इसी तरह मैं सैयदी आला हजरत के कलम के हवाले से बात कर रहा था, तो एक और भी बड़ा खूबसूरत पस मंजर आपने जिक्र किया, तो आका अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा, उसको जो आपने उर्दू अदब के अंदर बयान किया वो भी बड़ा कमाल है। आप फरमाते हैं सुबह करीब है, ठंडी नसीमों का पंखा हो रहा है, हर एक का जी इस वक्त आराम की तरफ झुकता है, बादशाह अपने गर्म बिस्तरों नरम तकियों में मस्त ख्वाब नाज है, और जो मोहताज बेनवा है उसके भी पाँव 2 गज की कमली में दराज। ऐसे सुहाने वक्त ठंडे जमाने में वो मासूम बेगुनाह पाक दामा इस्मत पना अपनी राहत और आसाइश को छोड़ ख्वाबो आराम से मुंह मोड़ जबीने नियाज़े आस्ताना आस्ताना इज्जत पर रखे है कि इलाही मेरी उम्मत सियाकार है, दरगुजर फरमा और इनके तमाम जिस्मों को आतिशे दोजख से बचा। जब वो जाने राहत काने राफत पैदा हुआ, बारगाह इलाही में सजदा किया और रब्बी हबली उम्मती फरमाया, और जब कब्र में उतारा लबे जां बख्श को जुम्बिश थी, बाद साहबा ने कान लगाकर सुना, आहिस्ता आहिस्ता उम्मती उम्मती फरमाते थे। कयामत के रोज अजब सख्ती का दिन है, तांबे की जमीन नंगे पांव जबाने प्यास से बाहर, आफताब सरों पर साए का पता नहीं, हिसाब का दगदगा, मालिक कहर का सामना, आलम अपनी फिक्र में गिरफ्तार होगा, मुजरी माने बेयार दामे आफत के गिरफ्तार, जिधर जाएंगे सिवा नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी के कुछ जवाब न पाएंगे, उस वक्त यही महबूब गम गुसार काम आएगा, कुफले शफात उसके जोरे बाजू से खुल जाएगा, इमामा सर अकदस से उतारेंगे और सर बसजूद होकर या रब्बी उम्मती फरमाएंगे। मोहसिन भी देखें कि ये आला हजरत की इबारत है जिसमें अल्फाज का जादू भी है, हकीकत की अक्कासी भी है, मुहावरों का बरजस्ता इस्तेमाल भी है, इब्तिदा में मंजर की रानाई भी है, तो इंतहा में कर्ब और बेबसी का इजहार भी है। इसी बारे में ताजदार कायनात के उम्मत पर एहसानात का तज़किरा इस तरह से किया है कि लफ्ज लफ्ज एहसान शनासी के बोझ तले दबा नजर आता है। मजमून की तरतीब और जुमलों की नशिस्त व बर्खास्त ऐसे है कि आंखें छलकने को बेताब हो जाएं, कलेजे मुंह को आए और दिलो दिमाग में अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जज्बे वफा पैदा हो जाए, और यही तहरीर का मतलब होता है। इसी तरह आला हज़रत की किताबों के अंदर इस तरह के काफी सारे इक्तबासात हैं, ये तो मैंने सिर्फ चंद का तज़किरा किया। क्या क्या आला हज़रत की तो क्या शान है, कई चीज़ें हैं, कई तफासिर जो आला हज़रत ने बयान फरमाई है। वक्त हमारे पास चूँकि लिमिटेड होता है, उसमें हमने बयान करना होता है। बहरहाल आला हज़रत को इश्क व मोहब्बत की तस्वीर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अल्लाह करीम हम सबको आला हज़रत के इश्क का सदका अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हम